رئیسہ محل کی غزالی آنکھیں یکدم چمک اٹھیں۔ رقم ادا کرنا تو اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گمشدہ بھائی کے بدلے میں ایک بے گناہ قیدی کو آزادی دلوائے گی۔ کافی دیر انہی موضوعات پر گفتگو کے بعد رئیسہ محل نے ابو سلیم سے اجازت چاہی۔ شیخ مکرم، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، خصوصاً ایسا وقت جو آپ درس و تدریس کے کام میں صرف کرتے ہیں، لیکن میں بڑی انکساری کے ساتھ عرض کرتی ہوں کہ آپ سے بات چیت کے بعد میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ گزشتہ شب میں سو نہیں پائی تھی، لیکن آج میں اطمینان کے ساتھ سو سکوں گی۔ آپ کی طرف سے ملا ہوا دلاسا میں لاکھ درم خرچ کر کے بھی کہیں سے حاصل نہ کر پاتی۔ اس کے لیے میں آپ کی حد سے زیادہ شکر گزار ہوں۔ درویش صفت ابو سلیم مسکراتے رہے، یہاں تک کہ رئیسہ محل اٹھ کھڑی ہوئی اور تسلیمات و آداب بجا لانے کے بعد واپسی کے لیے چل دی۔ لائتس شاہی تہ خانے کی قید میں اداس بیٹھا اپنے گزرے ہوئے واقعات کو احاطہ یادداشت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قلعہ دشقوں کے بعض مناظر آتے، لیکن وہ واضح نہ ہوتے۔ البتہ اسے بامیان سرے تک کا اپنا سفر یاد آیا۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ باقر بامیانی نے کس طرح اسے چوری کے الزام میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ باقر بامیانی نے سالار قافلہ کو باور کرایا تھا کہ لائتس ایک دولت مند امیرزادہ ہے، حالانکہ یہ جھوٹ تھا۔ مان لائتس کے ذہن میں جماکہ ہوا اور اسے خیال آیا کہ کہیں تاجر کی بیوی کا ہار، جس کی چوری کے الزام میں لائتس کو گرفتار کیا گیا تھا، خود باقر بامیانی نے ہی کسی وقت اس کی گٹھڑی میں نہ ڈال دیا ہو۔ یہ خیال لانے کی دیر تھی کہ لائتس ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے ذہن میں تمام کڑیاں ملنے لگی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح باقر بامیانی نے سفر کے پہلے 15 دن اسے اپنا دوست بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے جب باقر کی جانب ذرا توجہ نہ دی تو باقر بہت مایوس ہوا۔ اب لائتس کو ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ چوری کے الزام سے بری ہونے کے بعد باقر نے اسے اپنا زرخرید غلام سمجھ لیا تھا، جبکہ خوددار طبیعت کا مالک لائتس باقر بامیانی کے احسان تلے اتنا دب چکا تھا کہ وہ باقی تمام سفر میں اس کے ایک مطیع اور فرمانبردار غلام کی حیثیت سے اس کی ہر بات مانتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے باقر کے اصرار پر ہی رے کے مدرسہ نظامیہ میں جانے کے بجائے دشقوں کے قلعہ میں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لائتس کی بھویں تن گئیں۔ آج اس کے سامنے حقائق کے پردے ہٹ رہے تھے۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے قلعہ دشقوں پہنچ کر پھر باقر بامیانی کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ باقر بامیانی بھی قاتل باطنیوں کا رکن تھا۔ مہر النساء کی ملاقات سے پہلے لائتس باطنیوں کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا، لیکن بعد میں لائتس کو اس ملحد فرقہ کی بہت سی باتیں پتہ چل گئیں۔ اسے یاد آیا کہ خود باقر بامیانی نے ہی راستے میں باطنی فرقے کی بات چھیڑی تھی۔ وہ شاید لائتس کے خیالات جاننا چاہتا تھا، اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ لائتس باطنی فرقے سے بے خبر ہے تو اس نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب لائتس کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے۔ کیا باطنی مسلمان ہیں؟ اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو پھر اسلام کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ باطنی فرقہ خطرناک اور پراسرار قاتلوں کا ایک گروہ ہے۔ کچھ باتیں کوتوال شہر نے بھی اسے بتائی تھیں۔ لائتس اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ قید خانے کے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ اسے ساری باتیں سمجھ میں آ چکی تھیں۔ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ اب وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتانے لگا تھا جب اس نے اسلام کے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اسے بامیان کے شیخ نظامی یاد آئے، جنہوں نے مہر النساء کے گھر میں لائتس کے ساتھ پہلی بار عقائد کے موضوع پر باتیں کی تھیں۔ مہر النساء کے یاد آتے ہی لائتس کی طبیعت بدل گئی۔ وہ لڑکی مختلف تھی۔ اسے یاد تھا کہ قافلہ روانہ ہوتے وقت مہر النساء اور اس کی سہیلی لائتس کو الوداع کہنے کے لیے آئی تھی۔ یکا یک لائتس کی طبیعت پھر بدل گئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں
اور اس بڈھے کو یاد کرنے لگا جو مامیان کی ایک سرائے میں لائتس سے ملا تھا۔ لائتس کو سب ماجرا سمجھ آ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ بے شک وہ لاما تھا لیکن نوجوان تھا، ایک بھرپور اور پرجوش نوجوان۔ غصے میں اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ باوقار دکھائی دینے لگا۔ باقر کے ساتھ ملاقات سے پہلے تک اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ لاما داڑھی نہیں رکھتے تھے، لیکن باطنیوں کے ہتھے چڑھنے کے بعد نہ جانے کب اس کی داڑھی بڑھ آئی۔ قلعہ دجکو کے پراسرار حجاموں نے لائتس کے چہرے کی ایسی تراش خراش بنائی کہ اس کے کراختائی ہونے کا شائبہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ ایک اصفہانی مسلمان کے حلیے میں تھا۔ چھوٹی چھوٹی سی گول کالی داڑھی اور مونچھوں کے پیچھے لائتس کا سرخ و سفید چہرہ بدر منیر کی طرح دمکتا تھا۔ وہ فرش پر ٹہلتا رہا اور اپنے گزرے ہوئے حالات پر غور کرتا رہا۔ اسی اثنا میں باہر کھٹکا ہوا۔ قید خانے کا دروازہ کھلا اور کل سحپہر کے وقت دکھائی دینے والی سورن دیوتا کی دیوی اندر داخل ہوئی۔ لائتس یکلخت چونک گیا۔ نادرا اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا ٹھٹک جاتا۔ اصفہان کے بڑے بڑے امیرزادے اس کے رستے میں جان دینے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ وہ اکثر چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم اصفہانی مردوں نے اسے دیکھ رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کے حسن کی شہرت مہر تاباں کی چاندنی سے زیادہ تھی۔ ہر گھر میں رئیسہ محل کے پرکشش حسن کی بات ہوتی۔ قید خانے میں داخل ہوتے وقت رئیسہ محل کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ لائتس اتنی حسین دوشیزہ کو دیکھ کر بے حد مسرور ہوا۔ یہ دوسری مسلمان لڑکی تھی جو اس کے سامنے آئی تھی۔ بے شک مہر النساء لاکھوں میں ایک تھی، لیکن نادرا بیگم کے سامنے اس کا حسن لائتس کو پھیکا محسوس ہوا۔ نادرا بیگم کے ہونٹ بھی اپنی مثال آپ تھے۔ نادرا بیگم ایک عجب شان بے نیازی کے ساتھ حرامہ لائتس کے نزدیک آئی۔ نہ جانے کیوں لائتس کا دل دھڑکنے لگا، حالانکہ وہ ایک تنومند اور بردبار جوان تھا، اور پھر وہ ایک لاما بھی تو تھا۔ اس کے لیے ایک عورت کا حسن کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، پھر اس کا دل کیوں دھڑک رہا تھا؟ دراصل نادرا بیگم کو قدرت نے ایسے شاہانہ انداز و اطوار عطا کر رکھے تھے کہ وہ قدم رکھتی تو دیکھنے والوں کے دل اس کے احترام میں جھک جاتے۔ یہ سب بردباری اسے باپ کی وفات کے بعد عطا کی گئی تھی۔ دراصل شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے کاروبار اور سینکڑوں غلاموں، نوکروں اور لونڈیوں کی ذمہ داری نے اسے ایک دلکش دوشیزہ سے ایک باوقار خاتون بنا دیا تھا۔ وہ نادرا سے نادرا بیگم اور نادرا بیگم سے رئیسہ محل بن گئی تھی۔ حقیقت میں بھی وہ رئیسہ محل ہی تھی، کیونکہ اصفہان بھر میں نادرا بیگم کی قلعہ نما حویلی کے مقابلے پر حاکم شہر کا کسر حکومت بھی نہیں تھا۔ لائتس سے اس لڑکی کی شان و شوکت دیکھ کر محصور رہ گیا۔ نادرا بیگم لائتس کے سامنے آئی تو نہ جانے کیوں مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ تو نہ تھی، ایک غضب تھا جو لائتس کو اپنے دل و دماغ پر ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے قید خانہ یکلخت روضہ فردوس میں بدل گیا ہو۔ نادرا مسکرا رہی تھی، اس کی مسکراہٹ میں خلوص کی آمیزش لائتس کو کسی خوشبو کی طرح پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مان سورن دیوتا کی اس دیوی کے ہونٹ ہلے تو لائتس کو اس کی آواز کسی اپسرا کا گیت معلوم ہوئی، جیسے کوئی کانچ چھنک اٹھا ہو۔ نادرا نے کہا، نوجوان، تم نے اپنا نام لائتس لاما بتایا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم مسلمان علماء سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہو۔ نادرا کی بات سن کر لائتس جیسے کسی دلفریب خواب سے بیدار ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ قید خانے میں ہے اور یہ لڑکی اسے قید کرنے والوں کی ساتھی ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی قدرے اور گہری ہو گئی۔ لائتس نے جواب دیا، جی ہاں محترم خاتون، آپ نے ٹھیک کہا، میں نے کل یہی کہا تھا۔ نہ جانے کیوں کل سپہر کے وقت نادرا نے لائتس کی پرکشش آواز پر غور نہ کیا تھا۔ اب جو نادرا نے لائتس کا جملہ سنا تو وہ چونک سی گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی قوم کا سردار بول رہا ہو۔ لائتس کی آواز قدرتی طور پر بڑی پرکشش تھی۔ وہ بات کرتا تو یوں لگتا جیسے کسی روشن حال میں کوئی آسمانی دیوتا حالہ نور میں ٹھہرا اپنا پیغام دے رہا ہو۔ نادرا کے لیے یہ ایک دلچسپ آواز تھی۔
اس نے یہ آواز سننے کے لیے لائتس سے دوسرا سوال کیا، کیا سچ مچ تم بدھ مت کے پیروکار ہو اور تمہارا تعلق باطنیوں کے ساتھ نہیں؟ جی ہاں، میں سچ مچ مہاتما بدھ کا ماننے والا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ میں بدھ مذہب کا بڑا پیشوا اور مقدس لاما بھی ہوں۔ میں نے کرغستان سے تبت اور تبت سے بامیان تک کا سفر 4 سال میں مکمل کر کے اپنی تمام چنوتیاں پوری کی ہیں۔ میرے سینے پر بدھ کا بوسہ ہے جو کل میں نے آپ سب کو دکھایا تھا۔ نادرا کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر یوں گویا ہوئی، دیکھو لائتس، تم نے ایک پولیس افسر کا قتل کیا ہے۔ عدالت تم پر مقدمہ چلانا چاہتی ہے، لیکن میں تمہیں رہائی دلانا چاہتی ہوں۔ میں مقتول کی بیوی کو دیت ادا کر کے اس سے تمہارے لیے معافی طلب کرنے کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیت جانتے ہو؟ نہیں۔ اسلام میں مقتول کے ورثاء کو ان کی منہ مانگی رقم ادا کر کے قتل معاف کروانا دیت کہلاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تمہاری طرف سے رقم ادا کر کے تمہیں رہائی دلاؤں۔ نادرا کی بات سن کر لائتس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے کہا، آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی اس مہربانی کو میں مہربانی کا نام دوں یا کوئی اور؟ نادرا مسکرا دی۔ اس کے مسکراتے ہی گویا پھول کھل اٹھے۔ وہ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی، میں تم پر مہربانی نہیں کر رہی، تمہیں رہائی دلانے کے عوض میری 2 شرائط ہیں۔ اب لائتس کی آنکھوں میں بھی دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نے ابرو اچکائے اور فوراً پوچھا، شرائط؟ جی، کیا شرائط ہیں آپ کی؟ میری پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم مجھے اپنی زندگی کی تمام کہانی حرف بحرف سچ سچ سناؤ گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ رہائی پانے کے بعد تم میرے لیے میرے گمشدہ بھائی کو تلاش کرو گے، جو یقیناً باطنیوں کی قید میں ہے۔ بات کرتے ہوئے نادرا کے چہرے پر کرب کے آثار لائتس کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس یاقوت سے بنی دلکش لڑکی کے چہرے پر رنج دیکھ کر دل ہی دل میں ملول ہوا۔ لڑکی کی شرائط بھی خود غرضی پر مبنی نہ تھی۔ لائتس کے دل میں اس پریوش دوشیزہ کے لیے ہمدردی اور خلوص کے جذبات پیدا ہونے لگے، لیکن اس نے کوئی جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال کیا، کیا آپ کے بھائی کو تلاش کرنے کے بعد میں آزاد ہوں گا یا آپ کا زرخرید غلام ہی رہوں گا؟ لائتس کے جملے کا آخری حصہ نادرا کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں فوراً کہا، تم پہلے دن سے ہی آزاد ہوگے۔ میں نے تو اپنے بھائی کی تلاش کا کام تمہارے ذمہ لگانے کے لیے اس لیے سوچا کہ تم باطنیوں کے نزدیک رہ کر آئے ہو۔ میرا اکلوتا بھائی ٹھیک 1 ماہ پہلے اچانک لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے لاکھوں درم اور ہزاروں اشرفیاں خرچ کر دیں، لیکن کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکا۔ ابو سلیم بغدادی کی باتیں سن کر مجھے یقین آ گیا کہ میرا چہیتا چھوٹا بھائی باطنیوں کے قبضے میں ہے۔ تم چاہو تو اسے میرے لیے ڈھونڈ کر لا سکتے ہو۔ یہ ایک مجبور بہن کی فریاد ہے جو اپنے گمشدہ بھائی کو ہر قیمت پر ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ تم اسے رہائی کی شرط نہ سمجھو تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ اب تو لائتس کا دل مکمل طور پر پسیج چکا تھا۔ اسے دکھ ہو رہا تھا کہ اس نے اتنی پیاری لڑکی کے ساتھ یوں بے روحی سے بات کیوں کی۔ اب لائتس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس امیر کبیر حسینہ عالم کے بھائی کو ضرور تلاش کرے گا۔ اس نے نادرا سے کہا، محترم خاتون، میں آپ کی دونوں شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب چاہیں مجھے رہائی دلوائیں، میں آزاد ہوتے ہی سب سے پہلا کام آپ کے بھائی کو ڈھونڈ لانے کا کروں گا، اور جب تک میں اسے لا کر آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا خود کو آزاد نہیں سمجھوں گا۔ نادرا کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اسے پہلی مرتبہ یوں لگا جیسے اس کا بھائی نہیم اب ضرور مل جائے گا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر لائتس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی۔ اس کا غرور حسن و دولت مانع تھا، لیکن اس کی خوشی اور بے قراری لائتس کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ لائتس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ کا پھول کھل اٹھا۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد وہ مسکرایا تھا۔ نادرا نے اس مرد آہن اور خوبرو نوجوان کے چہرے پر پھیلنے والی پرکشش مسکراہٹ کو دلچسپی کے ساتھ دیکھا۔ ماہن نادرا کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس نے کہا،
کیا یہ سچ ہے کہ تم اسلامی علوم کے بارے میں کچھ سوالات رکھتے ہو؟ ہاں، بامیان کے شیخ بصیر الملک نظامی کے ساتھ میری کچھ بات چیت ہوئی تھی۔ وہاں سے مجھے اسلام کے نظریہ توحید کو جاننے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس مذہب میں باطنیوں جیسے جرائم پیشہ لوگ بھی موجود ہیں۔ میں بامیان سے رہ کے لیے روانہ ہوا تو ایک نوجوان میرا زمیل بن گیا۔ اس نے مجھے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں جانے کے بجائے قلعہ دجکو کی جانب چلنے پر آمادہ کیا۔ اب تو مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ کے برادر قرط کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نادرہ کی آنکھوں کی چمک بے بنا بڑھ گئی، یہاں تک کہ اس کے خوشی کے آنسو ننھی ننھی بوندوں کی صورت اس کی پلکوں سے اٹکیلیاں کرنے لگے۔ نادرہ نے اپنے گلنار چہرے کو لائتس کے سامنے لاتے ہوئے کہا، اصفہان میں بہت بڑے بڑے مسلمان علماء ہیں، لیکن ابو سلیم بغدادی سب سے بڑھ کر ہیں۔ یہ بغداد کے جامعہ نظامیہ میں بھی استاد رہے ہیں، انہوں نے اپنی تعلیم بھی وہیں مکمل کی۔ ابو سلیم بغدادی کے استاد ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تم ایک بار رہا ہو جاؤ، میں تمہیں درویش صفت ابو سلیم سے ملواؤں گی۔ نادرہ نے اپنی بات مکمل کی اور واپس جانے کا قصد کیا۔ اس نے لائتس کو تسلی دی کہ وہ بہت جلد دارالقضاء سے اس کی رہائی کا پروانہ حاصل کر لے گی۔ اب لائتس مطمئن تھا۔ نادرہ چلی گئی، لیکن لائتس مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اس لڑکی کے پرکشش حسن سے زیادہ اس کی دلکش شخصیت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ دیر تک ٹہلتا رہا اور نہ جانے کون کون سی باتیں سوچتا رہا۔ نصر الدین محمد ابو سلیم بغدادی کا چہیتا شاگرد تھا۔ وہ بے پناہ ذہین تھا۔ فلسفہ و منطق کے دقیق اور پیچیدہ مسئلے اس کی ذہانت اور زیرکی کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ شیخ جب بھی اپنے طلباء کی جماعت میں موجود ہوتا، سب سے زیادہ سوالات نصر الدین ہی کیا کرتا تھا۔ یہ لڑکا ایک غریب چرواہے کا بیٹا تھا، لیکن قدرت نے اسے تدبر کی دولت سے مالا مال پیدا کیا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی موضوع پر ابو سلیم بغدادی اور نصر الدین کے مابین ضرور بحث ہوتی۔ کبھی مسئلہ تقدیر اٹھایا جاتا تو کبھی علم الافلاک پر بات ہوتی، اور کبھی زمان و مکان اور نظریہ حیات موضوع بحث ہوتا۔ آج پنجشنبے کا روز تھا۔ آج نصر الدین یہ ٹھان کر مدرسہ آیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کے نظریہ حفظ امام پر اپنے استاد کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ آج ہفتے کا آخری دن تھا اور اگلے روز جامعہ غزالی کی تعطیل تھی۔ جو ہی ابو سلیم بغدادی درجہ تخصیص کے طلباء کی جماعت میں تشریف لائے اور ان کی نظر نصر الدین پر پڑی تو وہ مسکرا دیے۔ وہ بھانپ گئے کہ نصر الدین آج پھر کچھ ٹھان کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی توقف کے نصر الدین سے سوال کیا، آج کون سا موضوع ذہن میں لے کر تشریف لائے ہیں صاحبزادے؟ لگتا ہے آج پھر نصاب پڑھنے کا ارادہ نہیں۔ اپنے استاد کی زیرکی اور چہرہ شناسی جان کر نصر الدین بھی خفت بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ شیخ مکرم، آج میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہفت امامیوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے نظریات کیا ہیں؟ یہ قتل و غارت کو شعار کیوں اپناتے ہیں اور عامت الناس کو نقصان پہنچا کر اپنے کون سے عقیدے کی تشفی کرتے ہیں؟ دراصل ہمارے وطن کے موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم ان کے نظریات کے بارے میں جانیں۔ ابو سلیم بغدادی نصر الدین کی بات سن کر یکلخت خاموش ہو گئے۔ وہ خود باطنیوں کے نظریات کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ تمام طلباء گہری دلچسپی سے ابو سلیم کا جواب سننے کے منتظر تھے۔ کافی دیر تک ابو سلیم سر جھکا کر بیٹھے رہے اور پھر فرمانے لگے، میں آپ کو 3 دوستوں کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ 3 بچے تھے جو نیشا پور کے ایک مکتب میں پڑھتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا نظام الملک، دوسرے کا نام عمر خیام اور تیسرا حسن بن صباح تھا۔ ان تینوں نے حلف اٹھایا کہ جو کبھی کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا وہ دوسرے کی مدد کرے گا۔ نظام الملک، جنہیں آپ نظام الملک توسی کے نام سے جانتے ہیں،
فارغ التحصیل ہو کر ایک بادشاہ کے وزیر بنے۔ ان کا دوسرا دوست عمر خیام ملاقات کے لیے گیا تو نظام الملک کو اپنا وعدہ یاد دلایا۔ چنانچہ نظام الملک نے عمر خیام کو نیشا پور کی حکومت دینا چاہی، لیکن عمر خیام نے کہا میں تو تنہائی چاہتا ہوں، مجھے حکومت سے سروکار نہیں۔ اس پر نظام الملک نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر سکے۔ اس کے بعد حسن بن صبا اپنے وزیر دوست نظام الملک کے پاس آیا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ اسے دربار شاہی میں کوئی ملازمت دلا دی جائے۔ اس کی یہ خواہش نظام الملک نے پوری کر دی، لیکن بنیادی طور پر حسن بن صبا ایک چالاک شخص تھا۔ دربار میں رہ کر وہ اپنے ہی محسن نظام الملک کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ آخر اسے دربار سے نکال دیا گیا۔ حسن بن صبا کا باپ علی بن محمد حمیری صبا کوفہ کا رہنے والا تھا۔ کوفہ سے چل کر وہ ہمارے ملک فارس کے شہر کم آیا اور یہاں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ شروع میں یہ اثنا عشری تھا، پھر بتدریج وہ کرامتیوں کے اثر میں آ گیا۔ کرامتیہ فرقے کے عقائد متشددانہ تھے۔ یہ لوگ نظریہ امامت میں اس درجہ تشدد کے قائل تھے کہ انہوں نے اثنا عشریوں سے بڑھ کر امامت کو نبوت کے مترادف کہہ دیا۔ حسن بن صبا کرامتی داعیوں کے اثر میں آیا تو اس کی ملاقات مشہور باطنی عطاش سے ہمارے دارالسلطنت رہ میں ہوئی۔ عطاش حسن بن صبا کی شخصیت و علمیت سے بہت متاثر ہوا، دونوں دوست بن گئے۔ تب عطاش نے حسن کو مشورہ دیا کہ مصر کے فاطمی خلیفہ المستنصر باللہ کی خدمت میں جائے۔ چنانچہ 469 ہجری بمطابق 1067 گویا آج سے لگ بھگ 35 برس قبل حسن عازم مصر ہوا۔ مصر کے فاطمی مبلغوں نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس وقت تک حسن بن صبا کے باطنی عقائد پختہ ہو چکے تھے۔ باطنی عقائد یہ ہیں: باطنی حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسرا عشریوں کی طرح اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت جعفر نے اپنا جانشین اسماعیل کو نامزد کیا تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے یہ جانشینی منسوخ کر دی اور امام موسیٰ کاظم کو اس کی جگہ دے دی۔ اہل تشیع نے جانشینی کی تبدیلی کو تسلیم کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس تبدیلی کو تسلیم نہ کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ امامت بھی نبوت کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور امامت کا منصب جب ایک مرتبہ کسی کو سونپ دیا جائے تو کسی صورت میں منسوخ نہیں ہوتا۔ وہ لوگ اسماعیل ہی کو اپنا امام مانتے رہے، پھر رفتہ رفتہ اسے پیغمبری کا درجہ دے دیا۔ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے 7 پیغمبر یا ناطق مبعوث کیے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسماعیل۔ ہر پیغمبر کے 7 جانشین ہوتے ہیں جنہیں امام صامت کہا جاتا ہے۔ امام صامت کا درجہ اساس کا ہے، جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ امام اول ہیں اور حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اساس ہیں، اسی طرح عبداللہ بن میمون القطب بھی اسماعیل کی اساس ہیں۔ اپنے عقیدے کے ثبوت میں وہ 7 کے ہندسے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، اقلیمیں بھی 7 ہیں، سمندر بھی 7 ہیں، سورہ فاتحہ کی آیتیں بھی 7 ہیں، اسی طرح انبیاء بھی 7 ہیں اور امام بھی 7 ہیں۔ عزیزان من، بنیادی طور پر کوئی تحریک برائی کی اساس پر قائم نہیں ہوتی۔ حسن بن صبا سے پہلے باطنیہ تحریک محض ایک فکری اور علمی فرقے کا نام تھی۔ ان کے بعض نظریات نئے اور چونکا دینے والے تھے، لیکن ان حریت فکر ہی کی بدولت علماء ان کے مخالف ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے، ہر نئی بات کہنے والے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باطنیہ راہ راست پر تھے۔ میں تو محض یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ خونی تحریک نہ تھی۔ اب ہم اس تحریک کے فلسفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس تحریک نے معبد کے اقلعین الغیت کا تصور
مستحار لیا اور یہ تعلیم دی کہ خدا یا انتہائی ہستی اعراض سے ماہرہ ہے، اس کی فطرت میں کسی معمول کو دخل نہیں۔ جب ہم اس پر قوت کی صفت کو معمول کرتے ہیں تو ہمارا مفہوم صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ قوت عطا کرنے والی ہستی ہے۔ جب ہم اس کو ازلیت سے متصف کرتے ہیں تو ہم اس چیز کی ازلیت کو ظاہر کرتے ہیں جس کو قرآن نے امر کلام الہی سے تعبیر کیا ہے، جو خلق سے بالکل متمائز ہے۔ اس کی فطرت میں تمام مناقضات معدوم ہو جاتے ہیں اور اسی سے تمام متخالف صادر ہوتے ہیں۔ بس انہوں نے خیال کیا کہ وہ مسئلہ جس نے زرتشت اور اس کے پیرووں کو پریشان کر رکھا تھا ان سے حل ہو گیا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ کثرت کیا ہے، اسماعیلیہ اس مابعد الطبی اصول موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ایک سے صرف ایک ہی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک اس چیز سے مختلف نہیں ہے جس سے یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ دراصل ہستی اولا ہی ہے جو مبدل ہو گئی ہے، لہٰذا وحدت اولا نے اپنے آپ کو عقل اول یعنی عالمگیر عقل میں مبدل کر دیا اور اپنی اس تبدیلی سے عالمگیر روح کو پیدا کیا، اور اس روح نے اپنے اصلی مبدا سے کامل مماثلت پیدا کرنے کے لیے حرکت کی ضرورت محسوس کی، اور اسی وجہ سے ایک ایسا جسم درکار ہوا جس میں حرکت کی قوت ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روح نے افلاک کو پیدا کیا جو اس کی ہدایت کے مطابق حرکت دوری میں ہے۔ اس نے عناصر کو بھی پیدا کیا جن کے باہمی امتزاج سے عالم مرئی نے تشکیل پائی۔ یہ گویا کثرت و تعدد کا ایک منظر ہے جس میں سے گزر کر روح اپنے اصلی ماخذ کی طرف واپس جاتی ہے۔ انفرادی روح کل کائنات کا خلاصہ ہے جو محض اس کی تربیت کے لیے وجود میں آئی ہے۔ عالمگیر روح وقتاً فوقتاً امام کی شخصیت میں حلول کر جاتی ہے اور امام روح کو اس کے تجربہ و فہم کی مناسبت سے روشن کر دیتا ہے، اور کثرت و تعدد کے منظر سے بتدریج اس کی رہنمائی وحدت ازلی کے عالم کی طرف کرتا ہے۔ جب عالمگیر روح اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتی ہے یا اپنی ہستی کی طرف واپس آ جاتی ہے تو عمل انہدام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ذرات جن سے عالم تشکیل پاتا ہے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ نیکی کے ذرات خدا کی طرف جو وحدت کو متمثل کرتا ہے، اور بدی کے ذرات شیطان کی طرف جو تعدد کو متمثل کرتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ یہ اسماعیلی فلسفہ کا ایک اجمال ہے۔ یہ فلسفیانہ اور معنوی تصورات کا ایک مرکب ہے۔ ارتیابت کی خوابیدہ روح کو بیدار کر کے انہوں نے مبتدیوں کو اس فلسفہ کے جرح نوش کرائے اور بالآخر ان کو روحانی آزادی کے اس زینے تک پہنچا دیا جہاں مذہبی رسوم مٹ جاتی ہیں اور تحکمانہ مذہب کارآمد دروغ بافیوں کا ایک مرتب مجموعہ نظر آتا ہے۔ اسماعیلیوں کا نظریہ اس امر کی سب سے پہلی کوشش تھی کہ مروجہ فلسفہ کو ایرانیوں کے اصلی تصور کائنات سے ملا کر اسلام کو اس کی روشنی میں پیش کیا جائے اور قرآن کی تمثیلی تفسیر کی جائے۔ یہ وہ طریقہ تھا جس کو تصوف نے بعد میں اختیار کیا۔ ان کے نزدیک زرتشتیوں کا اہرمن اشیاء خبیثہ کا خالق نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو وحدت ازلی میں خلل انداز ہوتی ہے اور اس کو کثرت و تعدد میں منقسم کر دیتی ہے۔ انتہائی ہستی کی ماہیت میں کسی تفریقی قوت کو فرض کرنا چاہیے تاکہ تجربی کثرت و تعدد کی توجیہ ہو سکے۔ اس خیال میں مزید تغیرات ہوئے یہاں تک کہ حروف فرقہ نمودار ہوا، جس کے بعد اس خیال کی سرحد ایک طرف توہم عصری تصوف سے مل گئی اور دوسری طرف مسیحی تسلیت سے۔ حروفیوں کا یہ اعتقاد کہ کن ازلی کلام الہی ہے، یہ بذات خود تو غیر مخلوق ہے لیکن مزید تخلیق کا باعث ہوا ہے۔ گویا یہ کلام خارجیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کلام کے بغیر الوہیت کی حقیقت کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔